بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمت قد يجيء بمعنى عرفت نحو علمت زيدا أي عرفته. ورأيت قد يكون بمعنى أبصرت كقوله تعالى فانظر ماذا ترى. ووجدت قد يكون بمعنى أصبت مثل وجدت الضالة أي أصبتها. فإن كل واحد من هذه المعاني لا يقتضي إلا متعلقا واحدا فلا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. ترجمہ: اور علم تو قد یجیء کبھی آتا ہے عرفتو کے معنی میں، جیسے علمت زیدن یعنی عرفتہ میں نے اس کو پہچانا، اور رأیتو قد یکون کبھی ہوتا ہے بمعنی ابصرتو کے معنی میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فانظر ماذا ترى تم غور کرو کہ تم کیا دیکھتے ہو۔ ووجدت قد یکون کبھی ہوتا ہے اصبتو کے معنی میں، جیسے وجدت الضالۃ ای اصبتها یعنی میں نے گمشدہ چیز کو پا لیا۔ فإن كل واحد من هذه المعانی اس لیے کہ ان معانی میں سے ہر معنی لا یقتضی تقاضا نہیں کرتا الا متعلقا واحدا مگر ایک متعلق کا، فلا يتعدى الا الى مفعول واحد تو متعدی نہیں ہوتا مگر ایک مفعول کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم تو کبھی عرفتو کے معنی میں، رأے تو کبھی ابصرتو کے معنی میں، اور وجد تو کبھی اصبتو کے معنی میں ہوتا ہے۔ علم تو عرفتو کے معنی میں ہو، جیسے علمت زیدن اس کا معنی ہے عرفت زیدن میں نے زید کو پہچان لیا۔ رأے تو ابصرتو کے معنی میں ہو، جیسے فانظر ماذا ترى اس کا مطلب ہے تم معاملے میں غور کرو، ماذا ترى تم کیا دیکھتے ہو۔ اور وجدت اصبتو کے معنی میں ہو، جیسے وجدت الضالۃ اس کا معنی ہے اصبت الضالۃ میں نے گمشدہ چیز کو پا لیا۔ اب اگر یہ ان معنوں کے اندر ہوں تو پھر یہ معنی صرف ایک متعلق کا تقاضا کرتا ہے، لہذا اس صورت میں یہ تینوں دو مفعولوں کی طرف متعدی نہیں ہوں گے بلکہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا علم تو کبھی عرفتو کے معنی میں، رأے تو ابصرتو کے معنی میں، اور وجد تو اصبتو کے معنی میں ہوتا ہے۔ علم تو عرفتو کے معنی میں ہو، جیسے علمت زیدن یعنی عرفت زیدن میں نے زید کو پہچان لیا۔ رأے تو ابصرتو کے معنی میں ہو، جیسے فانظر ماذا ترى تم غور کرو کہ تم کیا دیکھتے ہو، یہاں پر رؤیت ابصرتو کے معنی میں ہے۔ وجدت اصبتو کے معنی میں ہو، جیسے وجدت الضالۃ اس کا معنی ہے اصبت الضالۃ میں نے گمشدہ چیز کو پا لیا۔ اب اگر یہ معنی ہوں ان تینوں کے تو یہ صرف ایک متعلق کا تقاضا کرتے ہیں، لہذا ان کا تعدیہ بھی صرف ایک مفعول کی طرف ہوگا، یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی نہیں ہوں گے۔ والواحد المشترک بینہما هو زعمت مثل زعمت اللہ غفورا فهو للیقین وزعمت الشیطان شکورا فهو للشک۔ ترجمہ: اور ایک جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، ہوا زعمت وہ زعمت ہے، جیسے زعمت اللہ غفورا میں نے یقین کر لیا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، فهو للیقین تو یہ یقین کے لیے ہے، اور وزعمت الشیطان شکوراً اور میں نے گمان کیا شیطان کو راضی ہونے والا، فہو للشک تو وہ شک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 افعال قلوب میں سے ایک جو یقین اور شک کے درمیان مشترک ہے وہ زعمتو ہے۔ زعمتو شک یقین کے معنی میں ہو، جیسے زعمت اللہ غفوراً میں نے اللہ کو بخشنے والا یقین کر لیا، اور زعمت و شک کے معنی میں ہو، جیسے زعمت الشیطان شکوراً میں نے شیطان کو گمان کیا راضی ہونے والا۔ تو افعال قلوب میں سے ایک جو یقین اور شک کے درمیان مشترک ہے وہ زعمتو ہے۔ زعمتو یقین کے معنی میں ہو، جیسے زعمت اللہ غفوراً میں نے اللہ کو بخشنے والا یقین کر لیا، اور زعمتو شک کے معنی میں ہو، زعمت الشیطان شکوراً میں نے شیطان کو راضی ہونے والا گمان کر لیا۔ وفي هذه الأفعال لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين لأنهما كاسم واحد لأن مضمونهما معا مفعول به في الحقيقة، وهو مصدر المفعول الثاني المضاف إلى المفعول الأول. إذ معنى علمت زيدا فاضلا علمت فضل زيد، فلو حذف أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة۔ ترجمہ: اور ان افعال میں لا یجوز جائز نہیں ہے الاقتصار علی احد المفعولین دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا، لأنہما اس لیے کہ وہ دونوں کا اسم واحد
ایک اسم کی طرح ہیں، لأن مضمونہما معاً، اس لیے کہ ان دونوں کا اکٹھے مضمون مفعول بہ فی الحقیقت، حقیقت میں مفعول بہ ہوتا ہے، وہو مصدر المفعول الثانی، اور وہ مفعول ثانی کا مصدر ہوتا ہے، المضاف الی المفعول الاول، جو مضاف ہوتا ہے مفعول اول کی طرف۔ اذ معنی علمتو، اس لیے کہ علمتو کا معنی علمت زیدن فاضلا کا معنی ہے علمت فضل زید، میں نے جان لیا زید کی فضیلت کو۔ فلو حذف احدہما، پس اگر ان میں سے ایک کو حذف کر دیا جائے، کانا کا حذف بعض اجزاء الکلمۃ الواحدۃ، تو یہ ہوگا ایک کلمہ کے بعض اجزاء کو حذف کرنے کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افعال قلوب دو مفعولوں کی طرف جو متعدی ہوتے ہیں تو ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں مفعول ایک اسم کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ان دونوں مفعولوں کا مضمون اکٹھے مل کر حقیقت میں ایک مفعول بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے مفعول ثانی کا مصدر جو مفعول اول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ کیونکہ علمت زیدن فاضلا کا معنی ہے علمت فضل زیدن، میں نے زید کی فضیلت کو جان لیا، تو یہاں پر فضل جو مفعول ثانی ہے، فاضلا جو مفعول ثانی ہے، اس کے مصدر فضل کو مفعول اول زید کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ اب اگر ان دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک کلمہ کے بعض اجزاء کو حذف کر دیا گیا، حالانکہ ایک کلمہ کے بعض اجزاء کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افعال قلوب جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، ایک مفعول پر اکتفا جائز نہیں ہے بلکہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ دونوں مفعول ایک اسم کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں مفعولوں کا جو مضمون ہے اکٹھے حقیقت میں ایک مفعول بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے مفعول ثانی کے مصدر کا مفعول اول کی طرف مضاف ہونا۔ کیونکہ علمت زیدن فاضلا کا معنی ہے علمت فضل زیدن، یہاں پر جو مفعول ثانی فاضلا ہے اس کے مصدر فضل کو مفعول اول زید کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ اب اگر ان دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلمہ کے بعض اجزاء کو آپ نے حذف کر دیا، حالانکہ ایک کلمہ کے بعض اجزاء کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا۔